میں بغیر کسی تمہید کے کوہنا مشق شاعر محترم ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں بڑے ہی ادب و احترام سے. دیکھیے وقت بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کچھ بولوں. میں نہایت ہی ادب و احترام سے مشاق شاعر کوہنا مشق شاعر ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب کے حضور چلتا ہوں. بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بڑے اچھے آئے اور آپ سن بھی رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ دجاور علم و ادب کا گہوارہ ہے. یہاں شاعری سنی جاتی ہے. یہ بالکل سچائی ہے کہ ہم لوگوں کی یہ بھاگ دوڑ جو ہے یہ انتہائی محفل کی تہذیب کے خلاف ہے. لیکن ہر جگہ کے مومنین اور آپ یہ گنجائش نکالتے ہیں کہ پڑھاتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں, یہ احسان کرتے ہیں. اور یہی ہے بالکل ہم آپ کے بات کی تائید کرتے ہیں. اور یہاں اس علاقے میں جو محفلیں ہو رہی ہیں سب اس کا خیال رکھتے ہیں. جن شعراء کو جہاں جانا ہوتا ہے اسے بغیر عذر کے وہ پڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے میں جلدی کچھ اپنے طرح پہ میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی, میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی, میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی, شام غم آنکھ جھپتے سحر ہو گئی, آنکھ جھپتے سحر ہو گئی, میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی. یہ بھی شعر آپ تمامی حضرات کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. جانے میری قسمت کا سورج ہوا جو طلوع, میری قسمت کا میری قسمت کا سورج ہوا جو طلوع, سورج ہوا جو طلوع, یوں چڑھا کے سحر دوپہر ہو گئی, یوں چڑھا کے سحر دوپہر ہو گئی, میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی, میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی, شام غم آنکھ جھپتے سحر ہو گئی, میرے آقا کی. اور یہ شعر میں آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے, دیاور بولا بھائی, پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے, پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے, پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے, زندگی یہ میری مختصر ہو گئی, زندگی ہو گئی. بہت بہت شکریہ. پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے, پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے. یہ سب کی کیفیت ہے. پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے, پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے,
عبید بھائی زندگی یہ میری مختصر ہو گئی زندگی یہ میری مختصر ہو گئی میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی. اگر میں نے جو مصرع دیا ہے اگر اس کے ساتھ انصاف ہو گیا ہو تو دعا چاہتا ہوں. بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے. اگر مصرے کے ساتھ انصاف ہو گیا دعا چاہتا ہوں. بارہا ذہن میں اور سچی بات ہو تو دعا چاہتا ہوں. بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. اجل مولا بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے. بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. خود بخود آج احساس مجھ کو ہوا. خود بخود آج احساس مجھ کو ہوا. اپنے اعمال پر جب نظر ہو گئی اپنے اعمال پر نعرہ حیدر. پردے رخ کو میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی. شام غم آنکھ جھپتے سحر ہو گئی. پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے. زندگی یہ میری مختصر ہو گئی. زندگی یہ میری مختصر ہو گئی. میری قسمت کا بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے. بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. خود بخود آج احساس مجھ کو ہوا. خود بخود آج اپنے اعمال پر جب نظر ہو گئی. اپنے اعمال پر جب نظر ہو گئی میرے آقا کی. درود شاہ فرماتے ہیں. خاتمہ اب ظلم کا در اصل کرنا چاہیے. خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے. کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون. کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون. جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے. جشن
خاتمہ اب ظلم کا در اصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں دائی صاحب، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ ملاؤ میں دوستو، افواہ میں وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے۔ مخالفین نے بھی نماز دیکھی اسے، پورے دنیا میں وہ نماز دیکھی۔ اللہ رے 80 سال سے زائد کا وہ مجاہد جس نے پوری دنیا کو اپنے فکر و نظر کے اشارے سے بالکل یوں کہیے کہ بے چین کر رکھا ہے، اس کے ایک ایک قول کو ہم سے زیادہ مخالفین بھی سنتے ہیں، لیکن یہ دماغ آیا کہاں سے؟ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کا صرف کمال یہ ہے کہ در اہل بیت سے وہ شخصیت جڑی ہوئی ہے۔ خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ آج کل کتنے تکبرانہ باتیں وہ کر رہا ہے۔ ملا میں انشاءاللہ جلدی ہی کام ہو جائے گا، ملا میں پیش کرتا ہوں۔ افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے ہیں، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں۔ دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، وہ اپنے یہاں زاہد بھائی کیا عبرتناک منظر ہے، آگ بجھانے میں لگے ہیں۔ ملاؤ بھائی، انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائیں، انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائیں، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں، اس قوم کو ڈرانے میں لگی، انگاروں کو ماتم سے جو انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں۔ انتہائی اس کا سینٹرل آئیڈیا اس کو آپ سمجھیں، ملا ہمائی، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو اعلیٰ جل بالا
ہیں اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں اور ہم ہیں کہ مولا کو. ایک نظم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور جلدی جلدی, کیونکہ جہاں جانا ہے وہ بار بار فون آ رہا ہے. یہ کہنا آپ کے سامنے انتہائی غلط ہے, لیکن آپ یہ پورے خطے کے لوگ ہر شاعروں کو اسی طرح حوصلہ دیتے ہیں. ملا حمایت, حج کے موقع پر انتہائی ظلم ہوا. ظلم کیوں نہ ہو, یہ سارا نظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور یہ جو حکمراں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بتاؤں وہ وقت نہیں ہے, ورنہ شمس تبریز صاحب جو مصرع ہے وہاں جلال پور میں نے اسی پر ریسرچ کیا ہے کہ آخرکار یہ لوگ کیوں کر ظلم پہ آمادہ ہیں اور یہ لوگ کیوں ان ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں. ملا حمید, لیکن اب اس میں وقت میں گنجائش نہیں ہے, تو اس لیے میں جو نظم لے کے آیا ہوں آپ تک پہنچاؤں. ملا حمید, ایک درود ارشاد فرمائیں. ایک درود اور ارشاد فرمائیں. ہم حق کے, ہم حج کے مناظر کو دکھانے میں لگے ہیں, جو ظلم ہوا اس کو بتانے میں لگے ہیں, جو ظلم ہوا اس کو بتانے میں لگے ہیں. زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ. ارے کیا سنا ہم نے, زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ, پیاس کی شدت سے مرے لوگ, جو لوگ بچے دھجی اڑانے میں لگے, جو لوگ بچے دھجی اڑانے میں لگے ہیں. لاشوں کو اٹھانے کی نہیں شیخ کو فرصت. ارے مولانا ہمارے لاشوں کو اٹھانے کی نہیں شیخ کو فرصت. اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے, اسرائیلی دیاور, اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے ہیں. مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی نہیں فکر. پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا, مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی نہیں فکر. عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے, عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے ہیں. جو شیخ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں, جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں. ابو جہل صفت آج بھی کھانے میں لگے, جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں. ابو جہل صفت آج بھی کھانے میں لگے ہیں. اے لوگو چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں, اے لوگو چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں. ہے کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی, ہے کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی. شبیر سے وعدے کو نبھانے, ارے بتا رہا شبیر کو نبھانے میں لگے.
بس یہی مصرع ہے، اسی مصرع کے تناظر میں شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں، ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کوئی بھی بھوکا، ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کوئی بھی پیاسا، ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کوئی بھی بھوکا، زوار کو وہ کھانا کھلانے میں لگے ہیں، زوار کو وہ پانی پلانے میں لگے ہیں، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں۔ اب شعر بلا بھائی، کچھ ایسے راقی ہیں، کچھ ایسے راقی ہیں، اگر سچی بات ہو، آپ کی دل کی بات ہو، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو پھر اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔ ملاحظہ فرمائیے، کچھ ایسے راقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ، ظاہر ہے کچھ ایسے راقی ہیں، انتہا بلا بھائی، کچھ ایسے راقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ، زوار کے وہ پاؤں دبانے میں لگے ہیں، کچھ ایسے لبیک یا حسین، ارے کچھ ایسے راقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ، زوار کے وہ پاؤں دبانے میں لگے ہیں، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں۔ خادم جو حرم کے ہیں، دیکھیں شمس صاحب تقابلی نظم ہے، خادم جو حرم کے ہیں حجاج پہ وہ ٹیکس بڑھانے میں لگے ہیں، حجاج پہ وہ ٹیکس بڑھانے میں لگے ہیں، خادم جو حرم کے ہیں کمانے میں لگے، کہ کیا فرق ہے ملا بھائی، خادم جو حرم کے ہیں کمانے میں لگے ہیں، شبیر کے مہمان پہ اللہ ہے راقی، شبیر کے مہمان پہ اللہ ہے راقی، دولت ہے کیا وہ خود کو لٹانے میں لگے ہیں، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے۔ مولانا صاحب کا حکم جو بار بار یہ ظاہر ہے کہ آپ کا حکم، یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا، کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا، نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا، یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا، یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا، جو فتنہ ور ہے عزادار ہو نہیں سکتا، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں۔ سچ ہے مخالف میرا زمانہ ہے، علی کے لال کا پرچم مگر اٹھانا ہے، جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے، ہر ایک حال میں فرش عذاب بچھانا ہے، ہر ایک حال میں وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے، عزا کے واسطے سب کچھ لٹا دیا میں نے، حسین والا ہوں میں، جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور، جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور، حسینیوں کو رولا کر تھا جو بہت مسرور، جو تا حیات سمجھتا رہا مجھے مجبور، حسینیوں کو رولا کر تھا جو بہت مسرور، جو تا حیات سمجھتا رہا مجھے مجبور، میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں، میں اس یزید کو پھانسی چڑھا کے آیا ہوں،
حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہیں، عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہیں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں۔ آپ کی زندگی کی ترجمانی کرتا ہوا یہ بند اور ضمت تمام غم حسین نے روتا ہوں اور رلاتا ہوں، میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں، جو پاس ہے دروازے پہ راہی صاحب ٹاٹ کے پردے لگ گئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرش عزا کی چمک کو زائل نہیں ہونے دیا۔ ہماری زمینداری ٹوٹنے کے بعد کیا حالات ہوئے، یہ بات میں نے کراچی میں ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا آپ تو چھوڑ کے چلے آئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اپنے کو کن راستوں سے گزارا بھی میرا بھائی عارف پڑھ رہا تھا، پانی پر بھی مجلسیں ہوئی جی۔ غم حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں، میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں، جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں، غریب ہو کے بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، جہان چھین لی وہ دولت و زمینداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ آزاداری، حسین والا ہوں میں۔ بہت بہت شکریہ، معاف کیجئے گا۔ جزاک